حاضر ناظر نہیں ہو سکتا کہ معراج نبی پاک دا منیا اللہ کتوں حاضر ناظر ہویا مڑتے اللہ دے بھی حاضر ناظر ہونے کا انکار کر جیڑا خدا اپنے گھر بیت اللہ چ نہیں لبدا اپنے گھر بیت المقدس چ نہیں لبدا تیرے گھر کیویں وڑ گیا تیرے گھر لب پاؤندا ہے اپنے گھر ہی نہیں لبدا اپنے گھر حاضر ناظر کوئی نہیں تے تیرے گھر ہے پھر یہ اعتراض اگر نبی پاک تے حاضر ناظر ہون تے ہے تو مڑ اللہ تعالیٰ دا بھی تے حاضر ناظر ہونا ختم ہو جائے سی کیونکہ اللہ نو ملن واسطے آپ 7 آسماناں تو اگا عرش اعظم تو اگا 70,000 حجابات عظمت تو اگا تشریف لے گئے تے جے 7 آسماناں چ ہوندا عرش تے ہوندا 70,000 حجابات عظمت دے اندر ہوندا تے پار جاؤ دی تے لوڑ ہی کوئی نہ پھر رائے ملاقات ہو جائے اصل گل اے ایک بندہ جیل چ ہوے خدا نہ کرے پچھو ملن واسطے اگلے جان وہ کھڑکی تو باہروں آخ دے آ تہاڈا آدمی الیکٹ سلیکٹ کر لو سکھ سنیڑا دے لو کوئی شے دینی ہے تو بھی اتھوں اندر ٹپا چھڈو کیا اے ملاقات تے گھر ایک منجے اتنے بہ کے ملاقات کرنا ہی کچھ اپنے ڈیرے اتنے اپنے گھر دے اندر آمنے سامنے بہ کے جیل دی ملاقات ہی کچھ صحیح ملاقات تاں یا دو میں آزاد ہوں یا دو میں جیل ہوں کوٹھے دے اندر ہوں کہ تاں صحیح ملاقات ہے ایک اندر مقید تے پابند ہوئے تو دعا بار آزاد ہوئے تو یہ صحیح ملاقات تے نہیں نبی کریم علیہ السلام مکانی ہے کہ اللہ لا مکانی ہے ہوں یا اللہ مکانی بنے یا نبی لا مکانی بنے ملاقات اللہ تو تاں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت فرمایا محبوبہ کہ میں اپنے جلوہ ذات کا مشاہدہ کراوا اتھے تو آنو یہ زمینہ ہی ختم ہو کے رہ جا یہ کائنات ہی ختم ہو کے رہ جاوے اس واسطے میں مکانی پڑھ نہیں سکتا مجھ آتمی لا مکانی بن کے اتھے میرے سے ایمان ہے جلوے ویک کے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی حاضر ناظر اپنی شان دے لائق اللہ بھی حاضر ناظر اپنی شان دے لائق لیکن معراج تے گئے کیوں کہ جو جلوے اللہ دے اتھے تے دوے بھی ویک سکتے اللہ وہ جلوے بھی کھانا چاہتا ہے جڑے کسے بھی نہیں سکتے ویک ہی کوئی نہیں سکتا اس واسطے اتنے بلا لیا سورج صبح چڑھ دے شامی چھپ دے 12 گھنٹے سفر کر دے دھوپ تو آڈے کول 12 گھنٹے مسلسل ران دیئے لیکن سورج دی ٹکی اس کنارے تو چل کے اس کنارے تو چلی جاتی انجھے ہے کہ تو دھوپ دے لحاظ نال پورے 12 گھنٹے موجود ذات کے ٹکی دے لحاظ نال سفر بھی کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنے انوار و تجلیات کے لحاظ نال کائنات کی ہر جگہ ہوتے انہیں جلوہ جا رہے مگر جس میں پاک کے لحاظ نال فرش زمین تو عرش بری تک سیر بھی کروائی جا رہی میرے بھائی مسئلے میں چھیڑا کوئی نہیں ذاتیات چھیڑا ہے مسئلہ اے وے کہ غیر اللہ حاضر ناظر ہو سکتے مگر مارکا ملک الموت نو حاضر ناظر من کے خوش شیطان نو حاضر ناظر من کے خوش ادھے تکلیف ہے اسی کہنے ہیں جڑا خدا ملک الموت میں طاقت دے سکتا ہے شیطان جیسے لانتی میں طاقت دے سکتا ہے وہ دے کول اپنے یار واسطے کیسے گئے جیڑا مسئلے چ نہیں وہ مندن ملک الموت حاضر ناظر ہے شیطان حاضر ناظر ہے یہ دو میں غیر اللہ نہیں اگر غیر اللہ وچ صفت اللہ والی آوے تو شرک نہیں پھر وہ مشرک کیوں نہیں اسی واسطے نا کیوں کہندے اللہ دی عطا نال ہو تے مڑ جی انہاں نو اللہ دی عطا ہو سکدی ہے تے اپنے یار واسطے اللہ کو کیسا نہیں دین گے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جو کمال کسے نو ملدا ہے نبی پاک دے ہتھوں ملدا ہے اللہ یوتی و انما انا قاسم اللہ عطا کردا ہے تے ونڈدا میں ہر کسی نو میرے ہتھوں ملدا ہے لہذا جس نو جو بھی کمال مل سی جدوں نبی پاک دے ہتھوں مل سی تے پہلے نبی پاک کول آسی تے پیچھے دوے کول جا سی جنہاں کول پہلے آ رہا ہے انہاں دا انکار جنہاں دے کول پیچھے جا رہا ہے انہاں دا اقرار یہ کیڑی انسانیت ہے میرے بھائیو حاضر ناظر دا ساڈا عقیدہ اے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی نورانیت کے لحاظ نال اپنی روحانیت کے لحاظ نال ہر جگہ سے موجود جس میں پاک ایک جگہ باویں آپ مزار پاک چھوڑ باویں اسے وجود نال جنتا میں جان اسے وجود نال لا مکان پہ جان اسے وجود نال کسی امتی دے گھر آ جان
جسم پاک ہو سی ایک جگہ تے روحانیت تے نورانیت ہو سی ہر جگہ. اور اے لوگ جڑے انہاں مسئلے ساڈے نال اختلاف رکھدے ہیں وہ اپنے پیراں دے بارے اے عقیدہ لوکاں نوں دس دین کہ پیر دے بارے عقیدہ کی رکھنا چاہیے کہ میں پیر دے جسم تو اگرچہ دور ہاں پر پیر دی روح تو دور کوئی نہ، میں جتھے بھی چلا جاواں میرے پیر دی روح میرے نال ہو. پیراں دے بارے دیوبندی حضرات دا عقیدہ اے وے کہ مرید ہم بیقین آنت کہ اگرچہ شخص شیخ دور است اما روحانیت او دور نیست. مرید نو یقین رکھنا چاہیے کہ میں پیر دے جسم تو اگرچہ دور ہاں پر پیر دی روح کو دور نہیں. بس مرید ہر آن جا کے باشد اگرچہ شخص شیخ دور است اما روحانیت او دور نیست. پیر دی روح دے نال ناس جے تیرا پیر اتنا کامل ہو سکتا ہے کہ مرید جتھے جتھے کائنات چھوڑ ہر دے نال او دی روح ہو سکتی ہے تے نبیاں دا نبی ایڈا کامل کوئی نہیں ہو سکتا کہ امتی غریب جتھے بھی ہوے نبی پاک کی روحانیت نال. مسئلہ سنو دیوبندی بریلوی دے فرق تو صدیاں پہلے دے اکابرین دا جو ارشاد ہے وہ سنو. مسجد ایک تسی آئے مسجد خالی پئی ہے تو چپ کر کے نہیں بہنا کی آخر ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. گھر گئے ہوئے بال بچے باہر نکلے ہوئے گھر ویلا پہ آئے تو چپ چاپ نہیں بیٹھنا کی آخر ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی روح پاک سارے مسلمانوں دے گھراں میں جلوہ گر. یہ صدیاں پہلے دے اکابر دا عقیدہ ہے. تو اپنے جسم پاک کے لحاظ نال ایک جگہ تے روحانیت تے نورانیت کے لحاظ نال آپ ہر جگہ تے جلوہ فرما. لو ایک تکسر جزئی، یہ بھی ایک منطقی اصطلاح ہے کہ تکسر جزئی ایک ہوئے ذات تے او ہر تھاں نظر آوے، اے پھر جزئی کلی بن گئی. ایک بندہ نہ رہا ہزاراں بندے بن گئے. یہ تکسر جزئی صرف نبی پاک واسطے محال ہے تے ہور دے جائز ہے. مولوی اشرف علی تھانوی حضرت محمد ابن عنان دے بارے ایک ولی بزرگ انہاں دے بارے فرماندے کہ 30 جگہ اتے انہاں ایک دن جمعہ پڑھایا 30 شہراں وچ. 30 جگہ اتے جمعہ پڑھایا. ہر مسجد والے ویکھیا کہ حضرت محمد ابن عنان ساڈے منبر تے بیٹھن تقریر کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، امام بنے کھلوتے ہیں. جی نبی دا غلام بیک وقت 30 جگہ تے ہو سکتا ہے تے جزئی کلی نہیں بندی، تکسر جزئی لازم نہیں آندا. اور نبی پاک کروڑاں جگہ تے بیک وقت ہوون تے کیویں تکسر جزئی لازم آندا. قبر دے اندر 2 فرشتے آندے منکر نکیر، یہ جوڑی صرف 2 بندیاں دی کہ ہر قبر وچ دوویں موجود ہوندے. وہ کدے گئی تکسر جزئی والی تہاڈی صورت. یہ صرف 2 ہیں شخص، ہزاراں نہیں ہیں، صرف 2 دے 2 ہیں کہ ہر قبر والا سمجھدا ہے میرے سامنے کھلوتا. ملک الموت ایک شخص ہے کہ ہر مرن والا سمجھدا ہے میرے سامنے کھلوتا. اتنے تکسر جزئی کوئی نہیں لازم ہے. اتنے ایک بندہ لکھاں چ نہیں تبدیل ہو رہا، ایک دے لکھ نہیں نظر آ رہے. پتہ لگا روحانی مخلوق کا معاملہ ہور ہوندا. مادی جسمانی کثافت والے کا معاملہ ہو رہے، وہ ایک تھاں تے نظر آ سن ہر جگہ تے نہیں، مگر روح ہے تو وہ بیک وقت ہزاراں جگہ تے نظر آ سن. حضرت جبریل جس وقت یا کلوی دی صورت نبی پاک دے بارگاہ وچ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوندے ہیں، اس ویلے سدرا دے اوتے 600 پردے نال موجود ہیں. اس واسطے روحانیین دے لحاظ نال تکسر جزئی محال کوئی نہیں ہوندا، کیونکہ روح ایک ہوندی ہے، بدن ہزاراں مل جاندے اللہ دی طرفوں، او ہکا روح انہاں سارے بدناں وچ کار فرما. اے بجلی تواڈی ہے، کتنے بلب، کتنی ٹیوباں، کتنی موٹراں چلا رہی ہوندی ہے، یہ بجلی طاقت ہے، سارے چلا رہی. انجیا روح ساڈا کمزور صرف ایک بدن مسے سنبھالتا ہے، تے ولیاں نبیاں دے روح چ انتہائی پاور ہوندی ہے اور بڑی طاقت ہوندی ہے، ہزاراں لکھاں جسماں نوں سنبھال سکدی. ولیاں دا ایک قسم ہوندا ہے جنوں ابدال کہندے ہیں. بندہ ایک ہے لیکن لفظ جمع نہ بولے ابدال، جی میں اولیاء ولی تے اولیاء
بہت سارے ہوئے تے اولیاء آخیا تے ایک ہویا تے ولی آخیا تو ایک ہوئے تے بدل تے بہتی ہوتے ابدال تے بندہ ایک کے دنا ہو دا ابدال کیوں اس واسطے کہ ایک جسم نال مشرق ایک نال مغرب ایک نال جنوب دوے نال شمال ایک اصلی جے نال گھر بھی موجود تو یہ مختلف بدنا نال کائنات میں مختلف گوشاں موجود ہوندے کائنات کا کنٹرول کر رہا ہوندا باطنی طور پہ نظام چلا رہا ہوندا اس واسطے انہوں ابدال آکھیا جاندا ہے کہ وہ ایک نہیں کئیاں دی جا بجا ہے اس واسطے روح ایک ہوئے اور بدن ہزاراں لکھاں ہون کہ وہ روح انہاں چکار فرما ہوندا ہے تو روح دے لحاظ نال جزئی بھی ہے لیکن ابدان دی کثرت دے لحاظ نال کلی ہے دیوبندی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام دیوبندی پر سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے مسئلے وہ پوچھے کرو جنہاں تے عمل بھی کر سکو کیوں جی علم نہ ہوئے تو بندہ جہالت دی وجہ تو معذور سمجھا جا سکتا ہے تو جس لئے علم آ جاوے تو موڑ او گنجائش ختم ہو گئی اگر نہیں مسئلہ پوچھیا تو تسی آکھ سکتے حضور اسی جاہل سے بے خبر سے دسیا کسے نہیں مڑ ساڑھے سر تے آ گئی تو جو تسی پوچھ لیا سی دس دیتا تھے مڑ عمل کوئی نہ کیتا تھے مڑ آپ جواب دے بن گئے اس واسطے تھوڑا جا اپنا پیچ ہی ویکھ لیا کرو تو اس بعد مسئلے پوچھے کرو او دیوبندی جڑے آکھن کہ نبی دا خیال نماز وچ آونا ایک گدھے تے بیل دے خیال نالوں بدرجہ برا ہے او دے بارے کی خیال ہے اسے ایمان ہے جڑا آکھے کہ اے نبی تے ولی اللہ تعالی دی شان دے سامنے چماراں تو ذلیل ہیں چوڑیاں تو ذلیل ہیں او دے دل وچ ایمان ہے جڑا آکھے کہ نبی نو اپنے انجام دا ہی پتہ کوئی نہیں نہ ساڈا پتہ ہے مر کے جنت جانا ہے دوزخ جانا ہے نہ انہاں نو اپنا پتہ ہے قد وچھے دا پتہ نہیں کیا انہاں لوکاں وچ ایمان ہے موڑ جی انہاں لوکاں وچ ایمان نہیں تو انہاں نو امام بناؤنا انہاں دے نال بھاجیاں جانیاں رکھنیاں انہاں دے نال برادریاں دوستیاں قائم کرنیاں انہاں دے جنازے پڑھنے یہ کیویں جائز ہو سکدا ہے اس واسطے جڑے یہ ہو جائے گستاخ اور اس گستاخی تے ڈٹے ہوئے نے انہاں نال نہ الیک سلیک کی گنجائش نہ شادی بیاہ دی گنجائش نہ بیمار ہومن تے مزاج کرسی دی گنجائش نہ مرن تے جنازے دی گنجائش لوز یہ ختم ہو گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھانا ناجائز ہے فاتحہ خوانی جائز سمجھتے ہیں وہ تو فاتحہ خوانی بدعت سمجھتے ہیں صرف چاول کھانے جائز سمجھتے ہیں پڑھنا ناجائز سمجھتے ہیں نہیں میں حادثے کی گل نہیں کر رہا حقیقت ہے تو ان بھی تجربہ اسی میں کھان واسطے پہلے تو جی آنکھوں کوئی پڑھ کے بخشو چاہ نہیں یہ بدعت ہے یہ ناجائز ہے جتھے مسلمان دا بل ہے مرن والے دا بل ہے وہ ناجائز ہے جتھے اپنے پیٹ دا بل ہے وہ جائز ہے بھڑے تسی آپ نہ پکاؤ اسی پکائی رکھا ہے مگر حرام تے نہ آکھو حرام بھی آکی رکھ سکتے حرام خور کھادی بھی رکھ سکتے بڑا عجیب جی کوئی مذہب ہے انہاں دا کوئی سمجھ نہیں آندی کہ کتھوں لے آئے نا مذہب اور انہاں دا ضمیر کیڑے پاس ہے انہاں دی عقلاں کیڑے پاس ہیں سمجھ نہیں آندی کسی نو ثواب پہنچانا یہ جائز ہے بلکہ اللہ تعالی دے بارے نبی پاک فرماندے جی میں تہانوں اولاد پیاری ہے اللہ نو انہیں مخلوق پیاری بلکہ اس تو ود پیاری جڑا تہاڈی اولاد دا بھلا منگے او تہانوں پیارا لگدا ہے جڑا رب دی مخلوق دا بھلا منگے او رب نو پیارا لگدا ہے ایک کنجری ہے برے واسطے جا رہی ہے بدکاری واسطے جا رہی ہے ایک رستے دے اندر ویران کھو ہے او دے کنارے اوتے کتا ہے جڑا تسا ہے پیاسا ہے جہاں لبے وہ پیر رگڑ رہا ہے مر رہا ہے کنجری نو ویکھ کے ترس آ گیا میں برائی واسطے جا رہی ہوں 5 منٹ بعد کر لے سر اے جو جاندار ہے تو تسا مردا پہ میں دی جان کیوں نہ بچاواں مگر کھو ویران ہے نہ اتنے لوٹ ہے نہ وری ہے نہ ڈول ہے نہ رستا ہے سوچ سوچ کے اس نے آخیا جتی دی میں جتی لا کے میں بوکا بنا لوں دوپٹہ لا کے رسا بنا لوں اور تو شاید ہے کوئی نہ اس جتی لائی دوپٹے نال بدی وچ لٹکائی پانی کڈیا کتے دے منہ پایا پھر لٹکائی پانی کڈیا کتے دے منہ
جدو او دی ترے لے گئی کتے دی پیاس بجھ گئی جاندی جان واپس آ گئی اٹھ کے ٹر گیا اللہ نے فرمایا جا ملک الموت اس کنجری دی روح قبض کر لے پچھلا پانی جڑا اس کتے دے منہ چ پایا او دے نال میں پچھلیاں سیاں دے اعمال نامے دی دو چھڑیاں اگے نو برائی کرنی نہ دے اور جنت پہنچا دے جس خدا دے نزدیک کنجری جیسی بری مخلوق کتے جیسی گھٹیا مخلوق دا بھلا منگے اللہ انہوں بخش چھڑے اسی اپنے مومن بھرا واسطے صدقے خیرات کریے کچھ پڑھ کے انہوں بخشیے اسی دوست کی بڑھنا چاہتے پولے جائے منہ نہ لاکھ شخص نہیں بیدت انہوں نے آنکھوں لگا سٹا بھرو بیدت وقت کیا ہویا ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی دوزخ لے جان دی مطلب مومن بھرا واسطے تسی دعا کی تھی نہ تسی دوزخ چلے جا سکتے نبی پاک دا طریقہ یہ ہے کہ جدو بھی آپ دعا کر دیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر کان ازادہ رفع یدہ جدو بھی آپ دعا کریں نا ہاتھ چاہ کے کر دیں اور آپ کا حکم بھی یہ بھی اذا سألتم اللہ شیئا فاسألوہ ببطون اکفکم اللہ تو جدو بھی کئی شے منگو تلیاں اڈ کے منگو ہتھاں دا کاسا بنا کے تے گدائی کرو دے درتے یہ نبی پاک دا حکم نبی پاک فرماندے کہ اللہ بڑا شرمیلا ہے بڑا حیا والا ہے جب بندہ ہاتھ چاہ کے دی بارگاہ وچ کوئی سوال پیش کر دے انہوں شرم آندی ہے کہ ہن میں خالی کیویں بلاواں ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا حتی یدع فیہما خیرا اللہ بڑا شرم والا ہے حیا والا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوندے کہ انہوں شرم آندی ہے کہ ہن اے جو ہتھاں دا کاسا بنا کے میرے در تے گدایاں صورت حاضر ہو گیا میں دے ہاتھ خالی کیویں واپس لوٹاواں او ضرور خیر پا چھڑ دے پتہ لگا جے منواونا ہوے کوئی مقصد اللہ کو تے پورا کرانا ہوے او دی صورت یہی ہے کہ ہاتھ چاہ کے منگو تاکہ اللہ نو لج پے جاوے تو تواڈے ہاتھ خالی واپس نہ لوٹاوے نبی کریم علیہ السلام دے یار حضرت طلحہ ابن برا فوت ہوئے نبی کریم علیہ السلام انہوں دی نماز جنازہ پڑھی 4 تکبیر پھر آپ نے ہاتھ چاہے ثم رفع یدہ پھر ہاتھ چاہے پھر دعا کیڑی کی تھی اللہم ملک طلحہ تدحک الیہ و یدحک ہوا الیک خدایا میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ وچ حاضر ہے اے انج حاضر ہوئے اے تینو ویکھ کے مسکرا رہا ہوئے تو اینو ویکھ کے مسکرا رہا دشمن سامنے آوے تے موڑ چہرہ رتا لال ہوئے اکھاں وچ خون اتر آندا ہے بندے دے متھے دے بٹ پے جاندا ہے بندہ سوچدا ہے ختم کر کے رکھ تباہ برباد کر کے رکھتے ہو لیکن سجن سامنے آوے مسکراہٹ تبسم چہرے تے رونق بہارا خوشیاں تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیتا ہے کہ میرا یار تیری بارگاہ ناز وچ حاضر ہو رہے ہیں انج حاضر ہوئے جے تینو ویکھ کے مسکرا رہے ہوئے تو اینو ویکھ کے مسکرا رہے ہاتھ چاہ کے آپ نے دعا مانگی ایو آپ دا طریقہ ہے ایو آپ دا حکم ہے عمل بھی ہے حکم بھی ہے اور ہاتھ چاہ کے دعا مانگ دے کہ تکلیف ہوندی تسی وڈے بندیاں دے فیتے واسطے کدی گئے ہو سو وہ بیچارے پٹاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوندے وہ کہ فالج دے مریض ہوندے وہ کمزور ہوندے کھان پین دا لبدا کچھ نہیں ہاتھ تک چاہ نہیں سکدے تھک کے مارے ہٹے بیٹھے ہوندے ہاتھ پٹاں تے رکھوا دے ایک غرور تکبر دی علامت ہے ایک نیاز مندی دی اخلاص دی علامت ہے جو بندہ مانگت بنیا بیٹھا ہوئے ہتھاں دے کاسے بنا کے اس دے در تے گدائی کر رہا ہوئے تو جڑے نیاز مند ہیں وہ ہاتھ چاہ کے منگ سکتے جڑے آکڑ خان ہیں وہ ہاتھ پیچھا رکھ کے باس ہاتھ اٹھان دی توفیق انہاں نہ ہو سی اے لوکاں نو فرعون بنان دے در پے ہے نیاز مند بندہ اللہ دا بنان دے در پے نہیں حق نواز چنگی اور آپ کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا اجے تک نتیجہ نہیں سنے ہم دسی مولوی حق نواز صاحب پچھلے پیریڈن دے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کھگ تو کھگ پانی تو پانی چلتا ہے اور اگر آدھا گھنٹہ ہور مناظرہ جاری رہا تو اٹھ ہی نہ سکیا لتاں کم رہی ہیں زبان لڑکھڑا رہی ہے اور کھانسی تے کھانسی شروع ہے
جس لیے وہ مناظرہ ختم ہوا تو باہر نکلے تو وہ بندے باہر کھلوتے ہیں جنہوں نے پولیس ڈکے ہوا یہ دوڑ کے آ گئے کی ہویا ساڑا ایک سنگی آئی احمد علی اس کہ یار چہرے دیکھ لو پوچھن دی تو لوڑ ہی گئی چہرے تک لو ساڈے مار کے دے کیویں نو ناندے کیویں یہ مناظرے دی تاریخ وچ ایک وکھرا مناظرہ ہے پولیس سالس جج حکومت کی زیر نگرانی کوئی سخت جملہ کسی دے خلاف نہیں کوئی گال نہیں کوئی زیادتی نہیں ایک علمی مکالمہ اور اس دے بعد سالسا نے فیصلہ یہ دیتا کہ اسی سیالوی صاحب نو انہاں دے مضبوط دلائل وزنی دلائل دے پیش نظر کامیاب قرار دینے اور دیوبندی مناظر دی شکست کا اعلان کر دینے دوسرا مسئلہ اتنے پوچھا گیا ہے کہ دفن کرن تو بعد آزان دین دے بارے کیا حکم ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا تے آندا ہے تو پھر شریعت دا حکم کیا ہے کہ پہلی آواز او دے کن وچ اللہ دے نام دی پاؤنی چاہیے اللہ اکبر اس واسطے سجائے بچے دے کن سجے اذان کھبے ہوئی تکبیر دنیا تے آندیاں پہلی آواز اللہ اکبر دی دے کن پاؤنی چاہیے اسی بنا تے علماء نے فرمایا کہ جدوں مرے تے اگلے جہان وچ جاوے قبر وچ جاوے تو مر اوتھے بھی پہلی آواز او دے کن وچ اللہ اکبر دی پاؤنی چاہیے جویں ماں دے پیٹ چ دنیا دی طرف آیا ہے اے ولادت تے دنیا چو قبر دے پیٹ دی طرف جا رہا ہے اے وفات ہے ممات ہے تو جویں ولادت دی صورت پہلی آواز اللہ اکبر دی دے کن وچ آئیے وفات تو بعد بھی پہلی آواز اللہ اکبر دی آنی چاہیے پھر حکم ہے کہ میت نو اپنے عقیدے دی یاد دہانی کراؤ اذکر ما کنت علیہ فی الحیات الدنیا من شہادت لا الہ الا اللہ حکم ہے کہ قبر دے سرانے کھلو جاؤ اور میت نو پکارو ماں دے نام نال نسبت کر کے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے اس طرح پکارو 3 باری تیسری بار پکار سو تو اٹھ کے بہ جا سی تو آکسی بار بار پکار رہے ہیں اللہ دے بندے کچھ آنکھ بھی صحیح کی کہنا چاہنا ہے اس ویلے اے آکھے کہ جس دین عقیدے اتے دنیا دے اندر تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت پر حق دوزخ پر حق حساب کتاب پر حق یہ الفاظ حدیث او یاد کر ادو فرشتے دو میں آئے کھلے ہوں گے منکر نکیر اس لیے آدھے یار کہ پوچھنا ہے انہیں اس کو اتو تازہ جواب اگلے انہوں پھر یاد کرا چھڑے ہیں کروا چھڑے ہیں ان پوچھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آؤ چلیے وہ بغیر سوال جواب کیتے دے واپس چلے جانے یہ حدیث پاک کے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو مروی ہے تو ایک بندے نو اگر او یاد جملے جڑے حدیث وچ ہیں بہتر ہے او کہے تے جی او یاد نہ ہوون تے اذان وچ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آ گیا اور فائدہ یہ ہوندا ہے کہ اذان جتھے دتے 36 میل اتو شیطان دور نہ سویندا تے اے لانتی جے نسایا نہ جاوے تے ایک قبر والے دھوکا دیندا ہے ایک قبر وچ سامنے نظر آندا ہے اونوں اور جس لیے وہ پوچھتے ہیں مر رب تیرا رب کون ہے تے لانتی اپنے ال اشارہ کردا ہے تو آ میرا رب یہ اتھے بھی دھوکا دین تو بعد نہیں آندا اذان دے دیو تاکہ وہ لانتی نس جاوے تے ساڈے بھرا نو ورگلا نہ سکے تو 2 فائدے ہو گئے ایک شیطان دے نسان والا دوسرا او دے عقائد دی یاد دہانی کران والا تاکہ فرشتیاں دے سوالاں دا جواب او ٹک کے دے اول تو فرشتے سوال ہی کوئی نہ کر سن جے کرن بھی صحیح تو تازہ جواب پھر یاد ہو چکا ہوئے ان دشواری کہیں نہ پیش آ گا آپ کے اور جنگلی کے درمیان جو مناظرہ ہوا مختصر بیان کرے کیسٹا بھی موجود ہے کتاب بھی چھپی ہوئی ہے تے 22 سال پہلے دا واقعہ ہے تے اس واسطے ہو جو ہن میں 6 گھنٹے کا مناظرہ تم بیان کرنے لگا تو آڈا کام ہی ہو ویسی تو میرا آگے ہوا بیٹھا ہے حضور پاک نے نماز جنازہ کے بعد کون سی دعا منگوائی بیان کریں اے ہونی میں عرض کر چکا مگر رکا تیرا پہلے آیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ واسطے دعا کیڑی منگی
اللہ ملک طلحہ تضحک الیہ ویضحک هو الیہ، میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ چ حاضر ہو رہا ہے، ان حاضر ہوئے جے تو ان ویکھ کے خوش ہوئے تین ویکھ کے خوش ہوئے، ان حاضر ہوئے جی یار یارہ کول حاضر ہوندے، ان حاضر نہ ہوئے جی چور حاکم کول حاضر ہوندے۔ اس تو علاوہ جو دعائیں مرضی انہیں منگ سکتے ہو، کوئی پابندی دعائی سے نہیں ہے، مغفرت بخشش میت کی منگنی جو منگو۔ نبی پاک فرمائندے جی میں جیندہ آدمی روٹی پانی دا محتاج ہوندا ہے، اس تو زیادہ فوت ہون والا تواڈی دعائی دا محتاج۔ اس واسطے انہاں غریباں دی اکھاں تواڈے ال لگیاں ہون تے تسی انہاں نو یاد ہی کوئی نہ کرو، اور انہاں دے دکھ کتنے زیادہ ہو جا سکتے۔ ایک تے عذاب تکلیف والا ہو سی تے دوسرا تواڈی بے پرواہی والا دکھ مزید بڑا ہو جا سی کہ سب کچھ اسی بنا کے حوالے کر آئے تو ہن سانوں یاد ہی کوئی نہیں کرنا۔ اس واسطے ایڈی بے پرواہی مرن والوں نال نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 کلمے شریف دا پڑھ کے جنوں ثواب بخش دیو، کہ اللہ او دے دوزخی ہون دا بھی فیصلہ کیتا ہے، اللہ فیصلہ بدل کے انہوں جنتی بنا سکتا۔ یاسین پڑھ کے صبح ثواب بخشو تو شام تک اللہ عذاب اٹھا لے سی، شامی یاسین پڑھ کے بخشو صبح تک اللہ عذاب اٹھا لے سی، جے پورے قبرستان والے بخشو تے پورے قبرستان دا عذاب اٹھ جاسی تے جتنے میت ہو سن اتنی یاسینہ دا ثواب تانوں بھی مل جاسی نا۔ معراج میں دیدار الہی سرکار کے لیے ثابت ہے، کیا دنیا میں کسی اور کے لیے دیدار الہی ممکن ہے یا محال ہے؟ ممکن ہے لیکن عملاً نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے پر عملاً ہونا نہیں نہ ہویا ہے۔ نبی پاک کا معاملہ وکھرا ہے کیونکہ آپ دنیا وچ نہیں لا مکان جا کے گئے، جنت کتھے وے؟ 6ویں اسمان تو اتے 7ویں دے تھلے، تے آپ 7ویں تو بھی اگا گئے کہ کوئی عرش آدم تو بھی اگا گئے یا کوئی؟ تے جدو جنت یہ دوسرا جہان ہے تے جیڑا جنت بھی اگا جا رہا ہے وہ دوسرے جہان جا کے ویکھ رہا ہے اللہ نو یا اس جہان وچ ویکھ رہا؟ جڑے اج کل آج دن بھی اسی بھی کھانے آؤ ساڈے کول اسی بھی کھانے انہاں تو پوچھو بھی تسی حضرت موسیٰ نال وڈی شان دے مالک۔ حضرت موسیٰ نو اللہ سے کی فرمایا لن ترانی، تو مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکدا۔ یہ موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسی ہستی نہیں ویکھ سکدی تے اج کیڑا ایڈا ولی ہے جڑا اس نبی نال بھی اونچا ہے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے یہ اللہ دی مہربانی ہے، پیراں ساڈے اوتے بھی پڑھن دے نیڑے رہندے ہی نہیں تے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں دین ہے کہ تے اونج راہبر شریعت تے محرم اسرار طریقت تے عارف حقیقت تے پتہ نہیں کیدا کی ہوندا ہے تے حال یہ ہوندا ہے بھی شریعت تو بے خبر ہو۔ اگلے اکابر فرمان دیان بھی کوئی حقیقت تو ڈٹھا تو انہوں طریقت جل لے سی، کوئی طریقت تو ڈٹھا تو شریعت جل لے سی، جڑے مڈھو ہی شریعت تو ڈٹھے ہوئے انہاں دا حال کیا ہو سی۔ اس واسطے جاہلان دے ہاتھ ایک گدیاں آ گئیاں، انہوں نے لوکاں نوں آن بے دین کیتا ہے تے گمراہ کیتا ہے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسی ذات یہ نہیں ویکھ سکی، اللہ نے فعلن ترا ایک صفاتی تجلی سوئی دے سراغ جتنی ظاہر کی تھی تے موسیٰ کلیم غش کھا کے ڈے گئے تے جی او صفاتی تجلی سوئی دے سراغ جتنی برداشت نہیں کر سکتے تے پھر اللہ دا دیدار ہور کرن والا کون ہے امت وچوں تے کراون والا کون ہے دنیا میں؟ اس واسطے او دا دیدار دنیا وچ نہیں ہوندا، ہاں دل دی اکھ نال کو ویکھے، خواب وچ کو ویکھے، مراقبے وچ بہ جاوے تے روح دی اکھ نال ویکھے، یہ ہو سکدا ہے، لیکن سر دی اکھ نال جاگدیاں ویکھنا یہ نہیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے آخرت کے اندر چونکہ یہ اکھاں ہی مڑ غیر فانی ہو ویسے کیا بندہ اگاوت مر سکتا؟ قیامت جدو اللہ نے اٹھانا ہے اس تو بعد موت نہیں، مڑ اکھاں بھی غیر فانی تھی، وہ ذات بھی غیر فانی، اے بھی باقی تھی، وہ بھی باقی، اے بھی دائم تھی، وہ بھی دائم، مڑ زیارت ہو سکتی ہے جب تک فنا انہوں درپیش ہے اس وقت تک اس باقی ذات کا دیدار یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے کہ کون اللہ نے اتنے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ فرمایا تو قیامت نو جنت بالفعل دیدار اس مومن زیارت کر سکتے،
لیکن اس دنیا میں جاگدیا سر دیا کھانا نہیں ہو سکتا، خواب ہو سکتا ہے، روحانی طور پہ دیدار ہو سکتا ہے، مگر جسمانی اکھاں دے نال جاگدیا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا یزید پر لعنت جائز ہے؟ مغفور لہم کی حدیث میں یزید شامل ہے، کیا یزید کو حق پر کہنا جائز ہے؟ مغفور لہم دی حدیث تے یاد ہے، اور حدیثیں یاد کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد ہے، ایک بندہ وضو کر کے 2 رکعت نفل دے نال پڑھ لوے تو دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل گئے۔ وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھے خلوص نال، نیک نیتی نال، توجہ ادھر ادھر نہ جان دے، 8 دروازے جنت دے واسطے کھل گئے۔ اچھا وضو بھی ہو گیا، 2 رکعت نفل ہی پڑھی گئی، فرض پڑھے بغیر واپس گھر ٹر جاوے، پھر کوئی تسی بھی فتوی دیتے کرو، اگر وضو بھی کرتا ہے 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے، نبی پاک دی حدیث کی روح نال جنت دے 8 دروازے اس واسطے کھل گئے، ہن وہ فرض نہیں پڑھتا، واپس گھر ٹر جاتا ہے، کیا دروازے کھلے رہتے؟ جنت دے دروازے بند ہو گئے صرف کہ دوزخ دے کھل گئے صرف کہ کوئی نہیں۔ اصل تے ہن فرض وضو دی بھی عظمت اس واسطے جو دے ذریعے اللہ دی عبادت فرض ادا کرنا، تے تو نفل پڑھ لے تے فرض چھڑ دیتے، اس واسطے تو دوزخ دا گدار ہے، تیرے نفلاں دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اہل بیت دی عزت فرض تے جہاد اس کے مقابلے سے نفل دی حیثیت، یزید یہ نفل پڑھیں تے فرض چھڑ دیتے، اس واسطے وہ کان جو کھلے بھی ہن کو جنت دے دروازے وہ بند ہو چکے تے دوزخ دے کھل چکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پاک ہے، من اخاف